پڑھنا اس کے مسجد میں جانے سے بہتر ہے، گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے، اور گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے مخصوص کمرے میں جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، کوئی آنا جانا کسی کا نہیں ہوتا، وہ اس کوٹری میں نماز پڑھتی ہے تو باہر کے دالان سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جتنا اندر رہے گی اور جتنا مردوں کی نظروں سے دور رہے گی اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عورت کو نماز پڑھنے جانے سے مسجد میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ ان یصلینا فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو دو، تم ان کو روک نہیں سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے، پھر آپ نے کہا کوٹری میں نماز پڑھنا دالان سے بہتر ہے، اور اپنے مخصوص کمرے میں نماز پڑھنا کوٹری میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ عورت کی شرم و حیا ہی تو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب بھول جائے رکوع کے بجائے سجدے میں چلا جائے، ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر لے تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ آگے جو لوگ لگے ہیں اگر امام بھول جائے تو وہ یاد دلائیں گے سبحان اللہ، یعنی آپ بھول گئے، الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر یاد دلائیں گے۔ لیکن اگر عورتیں پیچھے صف میں موجود ہیں اور وہ معلوم ہے ان کو کہ امام بھول گیا تو عورتوں کو سبحان اللہ زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تصفیق کریں گی، ایسے اپنے ہاتھ سے تالی بجائیں گی اس طریقے سے، اور ان کی آواز سن کر امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا۔ یہ عورت کی شرم و حیا کے پیش نظر عورت کو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تم سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری باریک سریلی میٹھی آواز سے مسجد میں نماز پڑھنے والے مردوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جائیں، ان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ جب سبحان اللہ کہنے کی اجازت زور سے مردوں کے سامنے نہیں دی ہے تو ڈانس کرنے کی، گانا گانے کی، قوالیاں پڑھنے کی اسٹیجوں پر آ کر میرے بھائیوں وہ سب چیزیں جو آج کل نیتا نگری میں ہوتی ہے پرچار ورچار، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے، اور عورت کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے۔ یعنی ایک مرد کی صف لگی ہے، اس کے پیچھے ایک اور 5 صفیں، اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پھر عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، تو عورتوں کی پچھلی والی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عورت جتنا پیچھے وہ مردوں سے اتنا ہی دور ہے۔ اس دوری کی وجہ سے فرمایا کہ عورت کی پچھلی صف سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، نکاح ہوتا ہے سب کا ہی ہوتا ہے، جو جوان ہے بالغ ہے، نکاح لڑکی کا جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کو تو کہنا پڑتا ہے فلاں اتنے روپے مہر کے بس فلاں کی بیٹی کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ لیکن لڑکی سے جب پوچھا جاتا ہے، پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آج کل تو جہالت ہے، زبردستی کہلواتے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں کونی مار مار کے کہتی ہیں بول دے ہاں میں نے قبول کیا، اور جب تک وہ بول نہیں دیتی اور وکیل و گواہ سن نہیں لیتے تب تک اس کا نکاح نہیں مانا جاتا۔ یہ بڑی جہالت ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں لڑکی سے زبردستی کہلوانے والے کہ میں نے نکاح قبول کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ایک بات پوچھا جائے گا، صرف اجازت لی جائے گی فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ لڑکا تمہیں قبول ہے، منظور ہے؟ اذنها سماعتها، اگر وہ لڑکی خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں لڑکی کی خاموشی اجازت ہے، اور آپ زبردستی کہلوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی لڑکی کو اس موقع پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بول رہی ہے تو اس کو زبردستی مت کرو، کیونکہ وہ شرمیلی ہوتی ہے، حیادار ہوتی ہے، اس کی خاموشی کو اجازت سمجھو۔ یہ ہے مولانا جرجیز کے سامنے بھی اگر نہیں بول رہی ہے اس کے ساتھ تمہیں نکاح قبول نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا حالی ہے۔ جرجیز صاحب نہیں کہہ سکتے میں سنا نہیں،
میں وکیل ہوں میں نے سنا نہیں، میں گواہ بن کے آیا ہوں میں نے سنا نہیں، جب تک میں سن نہیں لوں گا تب تک کیسے؟ جاہلو، لڑکیوں کو اللہ نے جب اجازت زور سے کہنے کی کے لیے حکم نہیں دیا، مجبور نہیں کیا اور رسول نے، تو تم کون ہوتے ہو زبردستی کہلوانے والے؟ اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش رہ گئی تو سمجھ لو کہ اس نے نکاح قبول کر لیا ہے، اس سے دستخط کرائیے پڑھی لکھی ہے تو، اور آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھا دیجئے، ہو گیا بس میرے بھائیوں، یہ ہے نکاح۔ نہ لڑکیاں کہلوائیں نہ کوئی اور، لڑکی کنواری لڑکی کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں کہ وہ زبردستی بولے، اگر بول دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بولتی ہے تو یہ اس کی شرم و حیا کا تقاضا ہے، نہیں بول رہی ہے اس کے لیے دعا کریے اللہ اس کو ایسی شرم والا بنائے رکھے اور سماج اور سوسائٹی کے لیے شرمیلی مزاج بنائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایمان ہے، ایمان، اور تین شاخائیں، پہلے لا الہ الا اللہ کا کہنا، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور تیسری چیز حیا، شرم و حیا جو عورت کا زیور ہے، ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائے، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو اگر میرے ہاتھ پر بھی کچھ مدرسے کا تعاون کرنا ہے تو کر سکتے ہو، اس بہانے مسافہ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو، آ جائیے اور میرے ہاتھ پر بھی دے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالی ہاتھ